شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں یا بس نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی عادات اور رویات اور طریقہ کار کو دیکھیں تو ہم کسی طریقے سے مسلمان لگتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے انداز ایسی عادات اور رسومات جنم لے چکے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے دین کو بھول چکے ہیں اور غافل ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہو چکا ہے غافل بن کا کہ بعض لوگوں کو کلمے کا پتہ ہی نہیں، جو کہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ گواہی دینی پڑتی ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور اگر ہم ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بتاؤ مجھے بھائی، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ لیکن ان کو کلمہ تو آتا نہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سپنا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور اس کو پورا کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ یہ تو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں یہ بھی بات بتا سکتا ہوں کہ بعض لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ تو میں آپ کو یہ آج بات بتاتا چلوں کہ پاکستان مور وجود میں آنا بہت ساری نیک ہستیوں کو پسند نہ تھا، اور اس کے پیچھے بہت ساری بڑی وجوہات تھیں، اور اس کی وجہ یہی تھی پیارے دوستو کہ لوگ اسلام سے غافل ہو جائیں کہ مسلمان تو آزاد ہو جائے گا لیکن جو ہے اسلام مظلوم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء جو اکرام تھے ان کا جو ہے اس بات پہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، جو باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ تو ہونا تھا۔ اور دوستو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان علماء اکرام کے نظریے کے مطابق آج وہی بات ہو چکی ہے کہ آج ہم دین سے کتنے دور ہیں اور غافل ہیں، اور ایسی چیزوں میں پڑ گئے ہیں جن سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافروں کے منصوبے بھی کامیاب کیے ہیں ہم۔ ان کا جو سب سے پہلا یہ تھا کہ وہ ہمیں غافل کریں گے اسلام سے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، تو تبھی وہ ہم پر جو ہے اپنا سارا کا سارا منصوبہ مکمل کریں گے۔ تو ہم ان کے جو ہے سارے کے سارے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں، تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں کہ اگر ہمیں کلمہ ہی نہیں آتا، ہمیں نماز کے فرائض نہیں پتہ، ہمیں وضو کے فرائض نہیں پتہ، ہمیں غسل کے فرائض نہیں پتہ۔ بعض لوگوں کو تو نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ، بعض کو وضو کا طریقہ بھی نہیں پتہ۔ بعض کو تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دین اسلام میں داخل ہو کے کرتے کیا ہیں۔ بس ہمیں یہ فرقوں کا پتہ ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم فلان ہیں، ہم فلان ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ بس لوگ دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ کافر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے ہم اہل حدیث ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، جو بھی ہیں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ہی نبی کے امتی ہیں، اور ہمارا کام ہے اس نبی کے دین کو پھیلانا، لوگوں کو رائے حق پر لانا، جو کہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے ہیں، تبلیغ کرتے رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، سیدھی راہ پر لاتے رہے ہیں، اور یہی کام کو پھر آگے صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی، انہوں نے علماء کرام تک پہنچایا، علماء کرام نے آگے ہم تک پہنچایا، اور اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں میں بتائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ دوستو، قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ دنیا کے اندر جو زندگی گزار کے آئے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، تم لوگوں نے کسی کو رائے حق پر آنے کی بات بتائی ہے؟ اسی پر ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بستی تھی، اس کے اندر ایک بہت بزرگ برتر تھے جو کہ بہت زیادہ نیک تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ خود تو سارے عمل کرتے تھے، پاکیزگی کے عمل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی
بہت زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن ایک کام نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر رہا ہوں، میں خود کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر جو ہے چلا رہا ہوں، لیکن وہ تبلیغ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا لوگ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، مجھے اس سے کیا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ تو فرشتے نے کہا یا رب العالمین، آپ نے حکم دیا ہے کہ اس پوری بستی کو میں ختم کر دوں، لیکن جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا ایک مومن بندہ بھی ہے جو آپ کی عبادت میں دن رات مشغول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلا عذاب ہی اس پر ڈالو۔ تو وجہ پوچھی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خود تو دین پر چلتا ہے لیکن میرے بندوں کو رائے حق پر نہیں لے کے آتا، ان کو کیوں غافل رہنے دیتا ہے۔ تو دوستو اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، عبادت کر لی، بس یہیں تک ہے۔ دوستو اس دین کو آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کل کو قیامت کے دن بھی آپ سے سوال ہوگا، جب کافر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے دین اسلام کو کیوں قائم نہیں کیا، تم لوگ کیوں دین اسلام پر قائم نہیں رہے، تو ان کا سب سے پہلا جو ہے جواب یہی ہوگا کہ یا رب العالمین ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو دوستو تب اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یہ سب ان کو کیوں نہیں بتایا۔ تو یہ دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچائیں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم تو خود غافل ہو چکے ہیں، خود دین سے پرے ہو چکے ہیں۔ جس طرح میرے پیارے دوستو اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، میرے پیارے دوستو اور بھائیو، اسی طرح دین کی بات کو پھیلانا، دین کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، ان کو بھی اسلام میں داخل کرنا، رائے حق پر لے کے آنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم لوگوں کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو دین کی طرف راغب کریں، ان کو ترغیب دیں نماز کی، مسجد میں لے کر جائیں اور خود بھی مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں، اور ان کو بھی حکم دیں اور ان کو پیار سے محبت سے مسجد میں لے کر جائیں، تبلیغ کریں کہ آؤ بھائی نماز پڑھیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات میں مشغول رہے لیکن اس کو نہ کہیں، یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھ کر دیکھیں۔ جب انہوں نے دین کا کام شروع کیا، رائے حق کا کام شروع کیا، تو وہ ان کے جو ہے اپنے ہی ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ تو دوستو ہم یہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا بھی ایک دن آخرت میں حساب ہوگا۔ جس طرح ہر فرض کا، ہر چیز کا حساب ہوگا، اسی طرح آخرت میں اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ کیا تم نے میرے نبی کے دین کو پھیلایا۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس برائیوں میں ہیں، ہم غافل تو نہیں۔ ہمیں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کیا نافرمانی کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ عیب ہے تو اس کو کیسے ختم کریں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو ختم کریں، اگر ہم غیبت کرتے ہیں بھی اس کو بھی ختم کریں، اگر ہم حسد کرتے ہیں اس کو بھی ختم کریں، اور ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی کہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، بہت غلط بات ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، نبی نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو بتائیں کہ یہ برائی سے بچو، جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو۔ اور آج ہمارے اندر ایک بہت بڑا عیب پایا جاتا ہے جس کو ہم عیب نہیں مانتے، بلکہ اپنی ایک
جو ہے اداکاری مانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو دل کے اندر پوشیدہ نہیں رکھتے. اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم تو اس کے عیبوں کو ایسے پھیلاتے ہیں, ایسے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس طرح اس نے پتہ نہیں کیا کر لیا. حالانکہ یہ آپ اس سے بڑا گناہ کر رہے ہو کہ اس کے عیب کو لوگوں تک پہنچا رہے ہو. آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں, میں کر لوں, آپ کر لیں, کہ آج ہم لوگوں کے اگر کوئی وہ غلطی کر لیتا ہے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج بہت اس قدر غور کرنے کا مقام آ چکا ہے کہ ہم خود کو بھی دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ خود کو ہی دیکھتے رہیں, اپنی ہی عیب ختم کرتے رہیں تو لوگوں کو نہ سمجھائیں, لوگوں کو بھی بتائیں. اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے, تیرے اندر یہ خرابی ہے, تو اس کو بتائیں بھائی میں اپنی خرابی کو ٹھیک کروں گا. لہٰذا آپ بھی اپنے اندر کے جو گناہ ہیں ان کو ٹھیک کریے, غلطیوں کو ٹھیک کریں. تو آج ہم جو ہے ایک ایسے لوگوں کو آئیڈیل مانتے ہیں, کسی سنگر کو آئیڈیل مان رہے ہیں, کسی فلم سٹار کو آئیڈیل مان رہے ہیں, کسی کرکٹر کو آئیڈیل مان رہے ہیں, کسی بھی سپورٹ مین کو آئیڈیل مان رہے ہیں. لیکن جبکہ ہمارا آئیڈیل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے, لیکن ہم نہیں مان رہے. جبکہ ہمارے آئیڈیل حضرت ابو بکر صدیق جیسے, حضرت عمر جیسے, حضرت علی جیسے, حضرت معاویہ جیسے, حضرت حسن حسین جیسے ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل ان میں سے کوئی بھی نہیں. ہم ان میں سے کسی کی زندگی پر چلنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب کی سب دین سے غفلت ہے, دین سے دوری ہے. اور دوستو یہ ایک منحوست ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے صبر کیا, انہوں نے کس طرح ایمانداری سے کام کیا, انہوں نے کس طرح اپنی زندگی بسر کی, وہ خوشی میں کیسے تھے اور غمی میں کیسے تھے, ان کا طریقہ کار کیا تھا. وہ اگر شادی کرتے تو کس طرح کرتے, اپنی بیٹی کی شادی کی کس طرح کی, روزہ رکھتے کس طرح رکھتے, نماز پڑھتے کس طرح نماز پڑھتے, اگر وضو کرتے تو کس طرح وضو کرتے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ہماری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہم کسی کھلاڑی کو, کسی سنگر کو, کسی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل ماننے کی بجائے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں, ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کے احکام پر عمل کریں, اور شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں, شیطان کی کمر توڑ ڈالیں. پھر دوستو جب بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. تو کیا آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو جو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ اس کی کمر توڑ دیں, آپ اس کو نقصان پہنچائیں, جو آپ کو زندگی میں غفلت کی طرف لے کے جا رہا ہے. بس میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ سبق آموز ہو چکے, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ دین کیا ہے. میرے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے صبر کس طرح سے کیا. اگر ان پر ایسے بیماری کا عالم آیا تو انہوں نے کس طرح سے صبر کیا, اگر وہ خوشی میں تھے تو کس طرح سے وہ رہے. ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم اگر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے, نیک اعمال کریں گے, تو میرے پیارے دوستو ہماری زندگی ایک روحانیت آ جائے گی, ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. اور وہ سکون آپ کسی جگہ میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. بے شک آپ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں, آپ وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے جو سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتا ہے. میرے بھائیو گزار کر تو دیکھو, نماز پڑھ کر تو دیکھو, روزہ رکھ کر تو دیکھو, آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا, آپ کو اپنی زندگی کے اندر چینجنگ نظر آئیں گے. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ خرابی تھی, میں نے اس کو ختم کیا, آج میں صحت یاب ہوں, میں اس بیماری سے صحت یاب ہوں, اس گناہ سے صحت یاب ہوں. تو بس دوستو آخر سے آپ میں یہی گزارش ہے کہ دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں,
اور اگر ہمارے سامنے کوئی دین کی بات آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ بہت ضروری ہے. میری اور آپ کی زندگی میں ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہے ہمیں. اب دیہاتوں کے اندر یہ عالم ہے کہ بعض لوگوں کو نماز نہیں آتی، تو یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کو جا کر بتائیں کہ بھائیوں اور دوستوں اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے. یہ طریقہ اسلام کے اندر ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں، خود بھی سیکھیں اور ان کو بھی سکھائیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں. اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے آراء سے آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں.